اس وقت تو پوری دنیا کے اندر جو ہاہاکار مچا ہوا ہے، آپ لوگ چونکہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ کا ایک جنگل ہے جس نے اپنی لپیٹ میں کیا نیک کیا بد سب کو لے رکھا ہے، اور سب لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا کو مٹھی میں کیے ہوئے ہیں۔ اکثر میرے نوجوان جو یہاں موجود ہیں ان کو بھی خبر ہوگا، جو نوجوان بہنیں ان کو بھی پتا ہوگا کہ وہ لوگ سب لوگ بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے دانشور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ اسی طرح کوئی یہ کہتا ہے کہ دجال کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ جو بھی معاملات ہوں، لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ پوری دنیا کے اندر کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، کسی بھی ملک کا آپ تذکرہ کریں، صرف ایک دو ممالک کی بات نہیں کرتا بلکہ پوری دنیا کے ممالک کی بات کرتا ہوں، کہیں پر بھی مسلمان آپ کو خوش نظر نہیں آئے گا۔ جہاں پر مسلمانوں کی حکومتیں ہیں وہاں بھی کچھ نہ کچھ مسائل مسلم امہ کے ساتھ ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کہیں پر ظالم حکمران مسلمانوں کے گھر جلا رہے ہیں تو کہیں پر مسلمان بھوکمری کا شکار بھی تو ہے۔ اللہ اکبر، ایسا ضروری نہیں ہے کہ سارے صدمے مسلمانوں کو حکمرانوں کی وجہ سے ہے۔ کہیں حکمران فرعون بن گئے، کہیں حکمران نمرود بن گئے، کہیں حکمران بخت و نصر بن گئے، کہیں حکمران شداد اور قارون بن گئے، اور کسی کا گھر توڑ رہے ہیں، کسی کا گھر جلا رہے ہیں، کسی کو صدمے پہنچا رہے ہیں، کسی کو دکھ پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح سے کہیں پر مسلمان بھوک سے بے چین ہے، ننھے ننھے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں۔ کسی علاقے میں، کسی ملک میں عورتوں کی آبرو سے کھیل کھیلا جا رہا ہے، کئی بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، کئی عورتوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے، ان کی گود کو خالی کیا جا رہا ہے۔ یہ کسی ایک دو ملک کی داستان نہیں، یہ دنیا کے تمام ممالک کا حال ہے، کہیں کم کہیں زیادہ۔ پوری دنیا کے اندر مسلم امہ بے چین ہے، سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، بے قرار ہے۔ یقیناً جن لوگوں کو خود کی خبر نہیں ان کو عالم کی خبر کیا ہوگی، لیکن یہ حقائق ہیں۔ جب بھی کسی کا گھر ٹوٹتا ہوگا، جب بھی کسی کے گھر سے دھواں نکلتا ہوگا، جب بھی کسی کے گھر سے آگ اٹھتی ہوگی، جب بھی کسی کی بیٹی کی آبرو لٹتی ہوگی، جب بھی کسی ماں کی گود بیوہ جو ہے وہ خالی ہوتی ہوگی، اجڑتی ہوگی، جب بھی کسی بچے کو یتیمی کا داغ دیکھنا پڑتا ہوگا، جب بھی کوئی خاتون جوانی کے عالم میں بیوہ ہو کر سسکتی ہوگی، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہر ایک کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھتی ہے، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے بلکہ اپنے تصورات اور تخیلات کی دنیا میں ایک اللہ کے ولی کے قدموں میں بیٹھ کر کے عرض کروں، جب بھی کوئی معصوم یتیم ہوتا ہوگا تو وہ آسمان کی طرف آنکھوں میں آنسو لا کر سنت سکینہ پر عمل کرتے ہوئے یہ کہتا ہوگا، میرے اللہ میں تو یتیم ہو گیا، آخر آسمان سے مدد کب آئے گی؟ اس لیے کہ تو مددگار ہے نا مسلمانوں کا، تو مددگار ہے نا مومنوں کا، آسمان سے تو مسلمانوں کی مدد کو کب نازل کرے گا؟ مدینہ منورہ سے مدد کے قافلے کب اتریں گے؟ بدر و احد کے اندر جیسے فرشتے امداد کو آئے تھے، آج مسلمانوں کی تو امداد کب کرے گا؟ اللہ اکبر۔ یتیم ہوتا ہوا معصوم نگاہ اٹھا کر خدا کی مدد کا طالب ہے، کسی بیٹی کی لٹتی ہوئی آبرو نگاہ اٹھا کر خدا کی امداد کی طالب ہے، خدا کی مدد کو طلب کر رہی ہے۔ جب کسی کا جنازہ زمین پر بے گور و کفن تڑپتا ہوگا، ارض فلسطین پر جب کسی کی جوانی خاک و خون میں لٹتی ہوگی، تو یقیناً کوئی ماں اپنی باہوں کو پھیلا کر کے کیا قدرت سے یہ نہ کہتی ہوگی، مولا تو مدد کب کرے گا؟ ہماری مدد، ہمارے لیے مدد نازل فرما۔ گویا کہ بھوکے اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں، جو لٹتے ہوئے آبرو خدا سے مدد طلب کر رہی ہے، اٹھتے ہوئے جنازے خدا سے مدد طلب کر رہے ہیں، یتیم ہوتے ہوئے بچے خدا سے مدد طلب کر رہے ہیں، بیوہ ہونے والی جوان خدا کی مدد طلب کر رہی ہے۔ جب تک اللہ کی مدد نہیں آتی اس وقت تک کائنات میں انقلاب نہیں
نہیں آ سکتا. اللہ اکبر. اسی طرح لوگ لٹتے رہیں گے, اسی طرح لوگ پٹتے رہیں گے, اسی طرح لوگ بھوکے رہیں گے, اسی طرح لوگ سسکتے رہیں گے, اسی طرح لوگ تڑپتے رہیں گے. مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ نے تو ابراہیم خلیل کی مدد کی تھی. یہ واقعہ مسلمان کے بچے بچے کو یاد ہے. اللہ نے ابراہیم کی مدد کی تھی. کس طرح سے؟ اللہ اکبر. جب وقت کا بادشاہ نمرود بن گیا اور اس نے ابراہیم پہ ظلم کیا تو نارے نمرود ابراہیم کے لیے گلزار ہو گئی تھی علیہ السلام. بولو آسمان سے مدد آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ ہمیں ہمارے بچے بچے کو یہ واقعہ یاد ہے. ہر کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. اللہ اکبر. ایوب علیہ السلام کے جسم میں آبلے پڑ گئے تھے. آسمان سے مدد آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ پھر حضرت ایوب کو خدا نے نئی جوانی عطا کی تھی, نئی صحت عطا کی تھی, نئی طاقت عطا کی تھی, نئی قوت عطا کی تھی. یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے کے لیے اللہ کی مدد آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ حضرت موسیٰ کے لیے اور ان کی قوم کے لیے دریا میں رستے بنے تھے کہ نہیں بنے تھے؟ یہ سارے واقعات ہیں. یوسف علیہ السلام کو مصر کے قید خانے سے نکال کر مصر کا تاجدار اور بادشاہ بنایا گیا تھا کہ نہیں بنایا گیا تھا؟ یہ ساری چیزیں مسلمان کے بچے بچے کو پتا ہے. ان واقعات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ واقعات کہ جو ہے وہ ان واقعات کا جو سرچشمہ ہے وہ قرآن مقدس ہے. اب انسان سوچتا ہے ہماری نئی نسل متزلزل ہے. یوسف کے لیے مدد آئی تھی کہیں معاذ اللہ یہ صرف قصہ تو نہیں, یہ قصہ نہیں, یہ حقیقت ہے. ابراہیم کے لیے مدد آئی تھی کیا یہ صرف قصہ یا حقیقت ہے؟ واللہ حقیقت ہے. اپنے قدموں کو متزلزل نہیں کرنا. پھر آج کیوں مدد نہیں آتی؟ امداد کے قافلے کیوں نہیں اترتے؟ 313 میدان میں ایک طرف تھے, 1000 کے مقابلے میں ڈٹے تھے. ہزاروں فرشتے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے اور 313 1000 پر غالب آ گئے تھے. یا اللہ آج بھی تو تو وہی ہے نا جو بدر میں تو تھا, آج بھی وہی ہے. تو گھٹنے بڑھنے سے پاک ہے. تیری شان ہے لا ضد لہو ولا مد لہو ولا مثل لہو ولا مثال. تو وہی تو ہے نا جو پتھروں کے اندر پھول پیدا کرتا ہے. تو وہی تو ہے نا کہ پہلے دن کا پہلی تاریخ کو چاند ہلال کی نظر میں چاند ہلال کی شکل میں نظر آتا ہے اور 14ویں تاریخ کو وہی ننھا سا ہلال ناخون کی طرح دکھنے والا بدر کامل بن کر کے چمکتا ہے. وہ کون ہے جو ایک ننھے سے ہلال کو 14 دن کے اندر بدر کامل بنا دیتا ہے؟ وہ رب محمد ہے جس کا ہم کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. وہ وہی ہے الصمد لم یلد ولم یولد. وہ حی ہے, وہ قیوم ہے, وہ زندہ ہے, وہ شینک سے زیادہ قریب ہے, وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. ہوا ماکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں ہو تمہارے ساتھ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. جیسے وہ کل مدد کرنے کی طاقت رکھتا تھا آج بھی وہی طاقت ہے. وہی بادہ ہے, وہی جام ہے, وہی میخانہ ہے, وہی سرائی ہے, وہی سب کچھ ہے. وہ لیکن گردش ایام کی وجہ سے میں خار بدل چکے ہیں. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, اگر میں خار ابراہیم ہو جائے تو آج بھی کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. میں خانہ توحید وہی ہے لیکن کوئی بادہ ساگر کا متحمل تو آئے یوسف بن کر, تو وہ بھی مصر کے قید خانے سے نکل کر مصر کا تاجدار بنا دیا جائے. اللہ اکبر. اگر آج کوئی اسماعیل جیسا یقین کامل لے کر کے آئے تو آج بھی اسماعیل کی گردن پر چھری کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور تم بافدیہ بن جائے. اللہ اکبر. اسی طرح سے اللہ کی مدد آتی رہے گی. آپ سوچتے مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم بھوکے مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم پیاسے مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم غریب مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم مرنے مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم لٹنے مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم پٹنے مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ کے ولی کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن کی روشنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ کی مدد ایسے نہیں آتی. اس کی کنڈیشن ہے, جو کنڈیشن پوری کر دے آج بھی مدد کو اترتے ہوئے دیکھ لو. آج بھی دیکھو, کیونکہ قرآن صرف حکایتوں کی کتاب نہیں, قرآن مقدس زندہ کتاب, زندہ خدا, زندہ نبی کی زندہ کتاب, زندہ مذہب کی زندہ کتاب. 1400 سال کے بعد بھی
قرآن مقدس سے کے نزول کے بعد سے اب تک حالات بدلتے گئے، گردش ایام ہوتی گئی، لیکن قرآن کل بھی پورے آب و تاب کے ساتھ اپنے چیلنج کی مشعلیں لے کر کے کھڑا تھا، اور آج بھی قرآن مقدس اسی شان کے ساتھ چیلنجوں کی مشعلیں لے کر کے کھڑا ہے کوئی اس کا جواب لانے والا؟ اللہ اکبر۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آج بھی قرآن کا چیلنج ہے کوئی اس چیلنج کا جواب لانے والا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ مجھ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کی مدد اگر چاہتے ہو، چاہے اپنی نجی زندگی میں، پرسنل لائف میں چاہتے ہو، یا اپنے گھر کے اعتبار سے چاہتے ہو، یا اپنے گاؤں کے اعتبار سے چاہتے ہو، یا اپنے ملک کے اعتبار سے چاہتے ہو، یا پوری کائنات کے اعتبار سے چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو اللہ کی مدد، ایک کنڈیشن ہے، ابھی مدد اترتے ہوئے دیکھو گے۔ واللہ میں کوئی خطیب نہیں کہ خطابت کے جوہر دکھا کر چلا جاؤں، پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک ولی کو سبق سنانے کے لیے آیا ہوں، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اور میرا عقیدہ ہے ولی زیر زمین جنت کی ہوائیں کھاتے ہوئے میری اس گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ قیامت میں گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تم جہاں چاہو اللہ کی مدد آ جائے، تم جہاں چاہو اللہ کی نصرت آ جائے، لیکن کنڈیشن ہے، اللہ کی مدد ایسے نہیں آتی۔ قرآن اس کے لیے دو شرط لگاتا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ دو چیزوں سے۔ خواتین کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے کنڈیشن لگائی ہماری مدد، آپ دیکھ لو جس پہ مدد آئی وہ صابر بھی تھا اور نمازی بھی تھا۔ کسی بے نمازی پر اللہ کی مدد نہیں بتا سکتے۔ توجہ کریں، 72 اور 22,000، ان 72 میں صابر بھی ہے، بے نمازی بھی ہے، اس لیے مدد حسین کے لیے آئی، مدد یزید کے لیے نہیں آئی۔ حالانکہ حسین بھی اللہ کا بندہ ہے اور یزید بھی اللہ کا بندہ ہے، لیکن اللہ کی کنڈیشن ہے، ہم بندگی نہیں دیکھتے، ہم کنڈیشن دیکھتے ہیں، ہم خاندان بھی نہیں دیکھتے، کنڈیشن دیکھتے ہیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، جہاں صبر اور نماز ہے وہاں میری مدد کے جلوے دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہوں، بدر میں دونوں اولاد ابراہیم ہے، بدر میں دونوں اولاد اسماعیل ہے۔ ابو جہل کا شجرہ نسب بھی ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے، اگرچہ ظاہری میں، حالانکہ کفر اور نسبتیں کاٹ دیتی ہے، کفر کی نسبتیں، کفر نسبت کاٹ دیتی ہے لیس من اہلک کہہ کر، لیکن شجرہ تو تھا نا، انہیں تو یہ غرور تھا کہ اولاد ابراہیم، ہم متولی کعبہ ہے۔ ابو جہل کا شجرہ نسب بھی ابراہیم سے مل رہا ہے، اور ابو بکر کا شجرہ نسب بھی ابراہیم سے مل رہا ہے۔ ابو جہل کو مدد نہ آئی، ابو بکر کو مدد آئی، اس لیے کہ ابو بکر صابر بھی تھے، ابو بکر نمازی بھی تھے۔ غیر صابر اور بے نمازی کی کبھی مدد نہیں آئی۔ ہمیشہ سے دیکھ لو، دیکھو اللہ اکبر، عزیز مصر اور اس کی پوری قوم کو دیکھو، وہ لوگ بھی کوئی معمولی لوگ نہیں تھے نا، ان کی تاریخ آپ اٹھا کر پڑھیں، ان کے لیے مدد نہیں آئی، مدد آئی تو یوسف صدیق کے لیے آئی۔ کیوں؟ یوسف نمازی بھی، یوسف صابر بھی۔ لیکن اب بہت لمبی نہ کرتے ہوئے، نماز پر تو آپ سنتے ہیں صابر کسے اور صبر کسے، اصل عنوان آج کا یہ ہے، صبر کسے کہتے ہیں اور صابر کون؟ اب تک ہم نے بچپن سے کیا سنا؟ علماء کی بارگاہ میں سبق سناتے ہوئے غلطی کروں تو میری اصلاح کریں گے، احسان کریں گے مجھ پہ۔ صبر کا مطلب کیا؟ اب تک بچپن سے ہی سنا، ابا مر گئے نہ رونا صبر کرو، بیٹا مر گیا نہ رونا صبر کرو، یعنی لوگوں کے ذہن میں سوچ بن گئی نہ رونا صبر ہے اور رونا صبر کے خلاف ہے۔ تو جو لوگ سخت دل لوگ ہیں
یا جو لوگ محبت ہی سے آری ہے، جن پر رشتوں کو نبھانا بھاری ہے، جب کوئی مرتا ہے ان کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آتے، تو کیا وہ صابر لوگ ہیں؟ اور ان اللہ مع الصابرین ان کے لیے جو باپ کا جنازہ پڑھنے بھی نہیں آتے، اگر آتے ہیں تو ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہتے ہیں، ہم ناپاک کے پڑھ نہیں سکتے، وہ صابر لوگ ہیں۔ مولوی رو رہا ہے بیچارہ باپ کی میت پہ، کا یہ بے صبرہ ہے، اور شرابی آنکھیں تان کر کے کھڑا ہے، دیکھو کتنے صبر کے ساتھ کھڑا۔ وہ صبر کے ساتھ نہیں، وہ تو سوچا ہے بڈھا مر گیا اچھا ہوا تاکہ میرے راستے کی رکاوٹ گئی، باپ مرا اچھا ہوا تاکہ مجھے حصہ ملنا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ رونا صبر کے خلاف نہیں، رونے سے رکنا صبر نہیں۔ اگر رونا صبر کے خلاف ہوتا اس حدیث کا جواب آپ کہاں سے لائیں گے کہ میت پر تو رسول اللہ خود بھی روئے ہیں، میت پر حضور خود بھی روئے ہیں، اور پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ تو نشانی محبت ہے۔ رونا بے صبری نہیں ہے، رونا تو محبت کی نشانی ہے۔ کہاں کہاں بتاؤں کہاں روئے؟ اماں خدیجہ کا جنازہ ہے، رو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو دفن کرنے رو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے موقع پر تو لوگوں نے پوچھ لیا یہ ابراہیم ابن محمد حضور علیہ السلام کے سب سے کم سن صاحبزادے، آخری صاحبزادے جو حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، ان کا وصال ہوا تو حضور دفن کرتے ہوئے رو رہے، خاموش آنسو جاری۔ حضور آپ نے تو منع کیا رونے سے، آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا یہ رونا منع نہیں، یہ تو محبت کی نشانی ہے۔ یہ کوئی جدا ہو رہا ہے، کوئی دل کا پھل ٹوٹ رہا ہے، کسی کی گود خالی ہو رہی ہے، کسی کی گود اجڑ رہی ہے، کسی کے جانے سے تانے کا ذریعہ کچھ بن رہا ہے نا؟ تو یہ رونا صبر کے خلاف نہیں، محبت کی نشانی۔ حضور روئے، ماں خدیجہ کے جنازے پر روئے، حضرت ابراہیم کے وصال پر روئے، اسی طریقے سے حضرت حمزہ کے جنازے پر روئے، اسی طریقے سے حضرت اسود کے جنازے پر روئے، حضرت شہدائے احد کے جنازے پر روئے۔ حضور علیہ السلام آنکھوں سے آنسو جاری ہے، حتیٰ کہ بعد وصال بھی حضور امام حسین کی شہادت پر روئے۔ اٹھا کر کے سیاہ کو دیکھیں، دن بھر خون جمع کر رہے ہیں، آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ حضرت ابن عباس نے جو خواب دیکھا تو اب تک ہم نے سمجھا کہ رونا صبر کے خلاف ہے، نہ رونا یہ صبر ہے، نہ۔ ہم صبر کے مفہوم کو شاید ہم نے کہیں نہ کہیں چینج کیا۔ رونے نہ رونے کا تعلق صبر سے نہیں ہے، صبر کا مطلب ہوتا ہے رکنے یا روکنے کے۔ صبر کہتے ہیں رکنے یا روکنے کے۔ تو صبر کا جو اصل مفہوم ہے وہ ہے اس سے رکنا جس سے اللہ نے روک دیا۔ اب صبر کیا ہوا؟ اس سے رکنا جس سے اللہ نے۔ اب میت پہ کیا کہتے ہیں؟ صبر کر، مطلب رونے سے نہیں روکا جا رہا ہے۔ میت کے موقع پر لوگ روتے روتے اس کی خوبیاں بنا کر کے بیان کر کر کے نوحہ کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا مجھے غم کے موقع پر سب سے زیادہ جو آواز بری لگتی ہے وہ نوحے اور ماتم کی آواز ہے، اور خوشی کے موقع پہ ڈھول اور تالی کی آواز مجھے بری لگتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے نیک بندوں نے کہا صبر کرو، مطلب نوحہ مت کرنا، کیونکہ نوحے سے اللہ نے منع کیا ہے، ماتم مت کرنا، ماتم سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اب کیا مطلب ہوا؟ صبر کا مطلب یہ کہ جس چیز سے اللہ نے تجھے روک دیا ہے اس سے رک جانے کا نام صبر ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر، صبر اور مدد، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کرو، یعنی جن جن گناہوں سے اللہ نے تمہیں روک دیا ہے تم اس سے رک جاؤ، اور رکنے کے بعد نماز ادا کرو۔ آج بھی آسمان سے مدد اترتی ہوئی اپنی نگاہوں سے دیکھ لو۔ سبحان اللہ، سبحان اب مدد کیوں نہیں آتی؟ اب مدد کیوں نہیں؟ کہ ہم رک نہیں رہے ان کاموں سے جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے۔